اچھا، میں جو ریفلیکشن شیئر کرنا چاہتا ہوں سیکنڈ، وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس بڑے ینگسٹرز آتے ہیں اپنے مسائل لے کے، اور میں حیران ہو رہا ہوتا ہوں کہ یار وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو پیور وسوسے ہیں، یعنی وہ وسوسوں کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں، وسوسوں کو لائٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور انہیں یہ ایجوکیشن ہی نہیں ہے کہ یار ہم نے تھاٹس کو کنٹرول بھی کرنا ہے، وسوسوں کو کنٹرول بھی کرنا ہے. تو اس حوالے سے جب اللہ نے دیکھیں اتنا زبردست حکم دے دیا، اینڈ دیٹ از آیا نمبر 200، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر کبھی آپ کو کوئی چوک لگ ہی جائے شیطان کی طرف سے تو اللہ کی پناہ طلب کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ سمیع علیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، یہ سورہ زخرف میں آیت نمبر 36 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو کوئی بھی رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے اور رحمان کی ظاہر پناہ میں نہیں آتا ہے، وی اپوائنٹ فار ہم اے ڈیول اینڈ ہی از ٹو ہم اے کمپینین، یعنی باقاعدہ شیاطین لگ جاتے ہیں اس کے ساتھ، اس کے پیچھے. اور شیطان کا مین مقصد ہے بلیور کو ڈپریس کرنا، یعنی اس کو تباہ کر دینا مینٹلی. جیسے ابن القیم نے کہا تھا نا کہ دا موسٹ بلیورڈ بلیور ٹو شیطان از دا موسٹ ڈپریسڈ ون. جو ڈپریسڈ ہے وہ شیطان کے لیے جو ہے وہ بہت بلیورڈ ہے. اس پہ میں شیخ صالح المنجد کا آپ لوگوں کے سامنے ایک کوٹ رکھوں گا. انہوں نے کہا کہ اف یو ہیو اے ٹینک فرام وچ واٹر از لیکنگ تھرو اے ٹیپ then the solution is not to mop up the water that has been leaked. Rather, the solution is to shut off the tap completely and firmly so as to stop the water leaking. یعنی فرسٹ اسٹیپ پہ ہی یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ، اور کمپلیٹلی آپ نے اسے بند کرنا ہے، یعنی سورس کو آپ ڈیل کریں، سورس کو. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے دیٹ از دی سولوشن ٹو ایوری تھنگ، چاہے وہ گناہ کے کوئی وسوسے ہیں یا ویسے ہی کوئی نیگیٹیوٹیز آ رہی ہیں. لیکن ذیشان آپ نے شاید ایک بار ایک کوٹ کیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، ابن القیم سے کسی نے کہا کہ میں اعوذ باللہ پڑھتا ہوں لیکن یہ کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انہوں نے مثال دی کہ اگر میں ایک تیز دھاری تلوار بچے کے ہاتھ میں دے دوں تو وہ کتنا نقصان جو ہے وہ اس سے پہنچا سکتا ہے. تو تیز دھاری تلوار تو ہے اعوذ باللہ پروٹیکشن، لیکن تمہارا ایمان جو ہے وہ اتنا کمزور ہے. بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کہا نا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یعنی کہ دعا کی تاثیر ہمارے یقین پہ. علی بھائی بچوں کی آپ نے بات کی ہے، تو ایک آیت ہے، 2 آیات ہیں سورہ اعراف میں، اور یہ بڑی ڈرانے والی آیات ہیں، اور آیات بتانے سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں نہ شامل کرے. آیت نمبر 175 اور 176 ہے سورہ اعراف کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. کچھ تفاسیر میں اسرائیلی روایات بھی ہیں کہ اس سے ان آیات سے مراد وہ شخص ہے جو کہ ایک بہت نیک تھا، راہب تھا، اور وہ کسی لڑکی کی محبت میں پڑ گیا. لیکن بہرحال واللہ عالم جو رننگ ترجمہ ہے ان آیات کا وہ یہ ہے کہ اینڈ ریلیٹ ٹو دیم او پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم the story of the one who we gave our signs. میں اور آپ اس آیت کو ایز اے ریفلیکشن دیکھیں اپنے لیے، میرے اور آپ کے لیے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا ہے، اپنی آیات دی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بٹ ہی abandoned them فانسلخ منها، اور فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، اور so Satan took hold of him and he became deviant. کیسے ہوا اللہ نے آگے اس کو بتایا. وَلَوْ شِئْنَا، اللہ کہتے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو ان آیات کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے. لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ زمین میں ہی دھنستا گیا، یعنی کہ he clung to this life. وجہ کیا تھی؟ وَاتَّبَعَ هَوَا، اس نے اپنی ہوا کو، شہوت کو، ڈیزائرز کو، لولی ڈیزائرز کو فالو کیا. اللہ کہتے ہیں اس کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی کتے جیسی مثال ہے. ان تحمل، اگر آپ اس کو اٹیک کریں، علیہ یلہث، تب بھی یہ اپنی زبان باہر نکالے گا، او تترکہ یلہث، یا اس کو چھوڑ دیں تب بھی یہ اپنی زبان باہر نکالے گا. اللہ کہتے ہیں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اور یہاں پہ ہم اپنی آڈینس کو یہ بات بتا دیں، تکذیب علماء نے اس کی بائیفرکیشن کی. ایک تکذیب باللسان ہے کہ زبان سے جھٹلا دینا، اور ایک اللہ معاف کرے تکذیب بالعمل ہے، یعنی کہ عمل جو ہے وہ ایمان کے آپ کے دعوے کے برابر نہ ہو. تو یہ دیکھیں اس طرح کی بہت ساری مثالیں، یعنی کہ اللہ نے کتے کی مثال دی اس شخص کی
جس نے آیات کے آ جانے کے باوجود بھی اپنی ہوا کو, اپنی ڈیزائرز کو فالو کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, خاص طور پہ یہ والا مہینہ جو ہے اپنی شہوات کو اور ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت پیوٹل رول ادا کرتا ہے, تو ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اچھا, یہاں پہ اسی جز میں نا جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, اس کے اندر ایک انسیڈنٹ ایسا ہے جو مجھے بڑا پروفاؤنڈ لگتا ہے, بڑا پاورفل ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب جو ساحر تھے, جو میجیشنز تھے, جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک میریکل دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں, تو انہوں نے تسلیم کر لیا اسی وقت جو ہے انہوں نے سجدہ کر لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فرعون کے ہوتے ہوئے. اور فرعون نے ان کو تھریٹن کس چیز کا کیا ہوا تھا, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, کہ میں تمہارے جو ہے ہاتھوں کو بھی کاٹ دوں گا اور یعنی ٹانگوں کو بھی کاٹ دوں گا, یعنی اپوزٹ سائڈ سے, ثُمَّ أُصَلِّبَنَّكُمْ, اور پھر میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. اینڈ یہ کوئی ایمٹی تھریٹ نہیں ہے, یہ وہ بندہ تھریٹن کر رہا ہے جو ایک پوری قوم کے مرد بچوں کو قتل کر رہا ہے. 124 نمبر آیا, ہاں آیا نمبر 1, ہاں جی بالکل 124. تو اس میں دیکھیں دیٹ ڈیڈنٹ ویور دی ایمان آف دا میجیشنس, کیونکہ ان کو جب پتہ لگ گیا تھا کہ یار یہ حق ہے بالکل, تو ان کے لیے جو ہے نا موت کا ڈر بھی ختم ہو گیا. اور بلکہ سورہ طٰہٰ میں بھی ان کا جواب بھی آتا ہے اس معاملے میں کہ مطلب تم جو مرضی کر لو, ہم نہیں اس سے پھریں گے. اینڈ آگے قرآن میں اس چیز کا ذکر تو نہیں ہے, لیکن ضرور فرعون نے ان کو قتل کر دیا ہوگا, کیونکہ یہ بچ تو نہیں سکے ہوں گے پھر. تو یہاں پہ نا ہمیں ایک لیسن بڑا پروفاؤنڈ ملتا ہے کہ جب آپ کے اوپر واضح ہو گیا ہے, حق واضح ہو گیا ہے, تو پھر اس کو بالکل سبمٹ کر لینا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا بہت محبوب ایک چیز ہے. دوسرا ایک چھوٹی سی اور ریفلیکشن اسی جز کے اندر وہ یہ ہے کہ جیسے سورہ اعراف کے اندر جو ہے نا یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے, کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا اور انہوں نے مصر چھوڑا, اور پھر مصر چھوڑ کے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے ایک لحاظ سے. اسی طرح سورہ انفال میں بھی جو مسلمین ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہیں, انہوں نے ہجرت کی اور وہ کدھر آ گئے, مدینہ آ گئے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا, ختم کر دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرعون کو بھی جنگ بدر میں جو ہے نا ختم کر دیا, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو کہا کہ یہ فرعون ہذی الامہ جو ہے. تو ان دونوں صورتوں کے اندر یہ پیرالل ایک ہے کہ وہاں پہ فرعون جو ہے ختم ہوا, یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ ختم ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے وکٹری دی ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا. اچھا, اس میں نا سورۃ الانفال کا جیسے آپ نے ذکر کیا, سورۃ الانفال ایک مدنی صورت ہے, اور جنگ بدر جو ہے اس کے حوالے سے بہت اس کے پوسٹ جو بدر وار ہے اس کے بارے میں ہے. اس آیت کے آغاز میں نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سچے مومن کی صفات کا ذکر کیا, اور کمال سبحان اللہ, اگر کوئی بندہ کہے کہ ہاؤ ڈو وی نو دیٹ وی آر اے ٹرو بلیور, سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ بڑے ایسے کویسچنز جو انسان شاید اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جن کو سمجھتا ہو پیوٹل ہے, میرے لیے امپورٹنٹ ہے, ان کو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ایڈریس کیا ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت اور انسانی جو چاہت ہے اس کا کتنا لحاظ رکھا ہے کہ انسان اس قرآن کو پڑھتے ہوئے کیا سیکھ کر رہا ہے, اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے یار مغیرہ بھائی سچا مومن کون ہے, قرآن مجید کتنے خوبصورت انداز میں بتاتا ہے. ذرا سنیے گا, ذرا آیت نمبر 2 سے اللہ ذکر کرتے ہیں, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, اللہ اس کی صفات بیان, اللہ کہتے ہیں یہ صفات جس بندے کے اندر ہے وہ سچا مومن ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ یقیناً مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب اللہ کی آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. ان ادر ورڈز, اللہ کا ذکر پڑھتے ہوئے, اللہ کا نام سنتے ہوئے ایک دم خوف آنا, یہ ایمان کی علامت. دوسری چیز, آیت کی تلاوت کے بعد ایمان کے اندر بڑھا آنا. کیا مطلب؟ ایمان کا تعلق عمل کا جذبہ, اللہ کے ساتھ محبت کا جذبہ, یہ سارے جذبات کا بڑھنا یہ ایمان کی علامت ہے. یعنی آیات کو سننے کے بعد اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کے دل کے اوپر اثر ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں ایمان موجود ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. توکل رکھنے والا وہ بندہ جو سچا مومن ہے. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, پھر وہ لوگ جو نماز صرف پڑھتے نہیں بلکہ قائم بھی کرتے ہیں, اس کے حقوق, یہ جو نماز کی ارکان ہے شرائط کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اسی طریقے سے مشکل اور آسانی میں وہ اللہ کی راہ میں جو اللہ نے عطا کی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ان 5 صفتوں کو بیان کرنے کے بعد, انفاق فی سبیل اللہ, اقامت نماز, توکل, ایمان کا بڑھ جانا, دل کا ڈر جانا,
ان کے بعد اللہ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے مومن. یعنی سبحان اللہ، اتنے کلیئرلی 5 کوالٹیز اللہ نے ذکر کر دیں. لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے لیے درجات ہیں. ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی مغفرت بھی ہے. کیا مطلب ہے کہ ایسا بندہ جو 5 کوالٹیز والا ہے اس کو اپنی گناہوں پر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ان کے گناہ معاف کر دیں گے. ورزق کریم، اور اس کے لیے بہت ہی عمدہ اور بڑا نوبل رزق ہے. اور وہ رزق کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ زندگی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ جنت کی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اولاد کی صورت میں ہو سکتا ہے. مغیرہ اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے، ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ عالم نے کسی سے پوچھا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں. تو یہ جو آیت اینڈ ہوئی ہے نا عند ربہم مغفرۃ ورزق کریم، تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اپیرنٹلی کہ ان لوگوں سے تو گناہ بھی ہو جاتے ہوں گے، لیکن اگر آپ یہ ساری صفات دیکھیں تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو گناہ سے دور کرنے والی ہے. تو کسی ایک عالم نے کسی کو سمجھاتے ہوئے کہا چوری کر لو، ڈاکہ کر لو، زنا کر لو، اول تو کرنے نہیں چاہیے، لیکن نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ ایونچولی نماز ان سب چیزوں سے تمہیں لے جائے گی. سچی معنی ہے اقامت نماز. یہاں پہ ایک فقہی بھی مسئلہ اگر میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں جو ہمیں بڑا سوال آتا ہے. سورہ الاعراف میں جو ہے وہ حکم ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو بہت غور سے سنو. تو خواتین جیسے کچن میں کام کر رہی ہیں اور پیچھے قرآن کی تلاوت لگائی ہے، یا کچھ ویسے ہی گھر میں قرآن کی تلاوت چلائی ہے اسپیکرز پہ، لیکن توجہ وہ نہیں ہے، یعنی وہ ترجمے کی طرف توجہ نہیں ہے، یا گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں لانگ ڈرائیو پہ تو قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، لیکن آپس میں تھوڑی بہت باتیں بھی کر رہے ہیں. از اٹ الاؤڈ؟ اس پہ کیا آپ کی جو ہے وہ اٹھائی؟ یہ سوال ایکچولی ہوتا ہے ہم سے بہت زیادہ. اچھا، اس میں دیکھیں ویسے تو قرآن جو ہے جب وہ پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سننا چاہیے اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اینڈ یہ تو بالکل پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس نے قرآن پیچھے ایز بیک گراؤنڈ خیر میوزک تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بیک گراؤنڈ ساؤنڈ جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے قرآن کو، اور اوپر آپ باتیں بھی کر رہے ہو اور اپنے اور مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں اور پیچھے قرآن چل رہا ہے، تو یہ تو بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے. لیکن اگر انسان جو ہے وہ لیٹ سے گاڑی چلا رہا ہے، فار ایگزامپل اکیلا ہے اور وہ قرآن سن رہا ہے، لیکن جس وقت وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کی 100% ایٹ آل ٹائمز اٹینشن نہیں بھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ شاید ہیومنلی اتنا پاسبل بھی نہیں ہے کہ آپ کا ذہن شاید ادھر ادھر بھی جائے گا، خاص طور پہ تلاوت کے دوران بھی انسان کا ذہن چلا جاتا ہے. بالکل، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی اس کے اندر جو ہے نا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ڈگری کے اوپر آپ جو ہے نا اس کے ساتھ ایک ڈس رسپیکٹ کا اظہار کر رہے ہو. کیونکہ جیسے قرآن، جیسے میں نے کہا نا، فار ایگزامپل گاڑی میں 2 لوگ جا رہے ہیں اور انہوں نے قرآن لگا دیا، لیکن 80% آف دا ٹائمز، ایون 50% ہوتا ہے، آدھا وقت بھی اگر وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور قرآن کو نہیں سن رہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ویسے وہ قرآن لگا ہوا قرآن کو سن رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں، اور بیچ میں کبھی بار چھوٹی موٹی ایک آدھ بات ہو جاتی ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اور جیسے کوئی خواتین جیسے آپ نے مثال دی کچن میں ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، قرآن لگا ہوا قرآن کو ساتھ ساتھ سن رہی ہیں، بیچ میں اپنے کام میں بھی وہ توجہ دے رہی ہیں، لیکن دے آر مومنٹس when they listen to the Quran as well، تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس میں بھی ایک اور بھی ہے، اس میں جیسے انہوں نے بات کی، ایک تو یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی نا ہم سے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ یہ کریں کہ جی استماع کا درجہ تو بہت اونچا ہے، لیکن استماع کے کئی درجات ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ 100% آپ کی جو ہے نا وہ اٹینشن ہو تبھی آپ اس کا حق ادا کریں گے. نہیں، دیٹس آئیڈیل، ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی یہ چاہیے. لیکن دیکھیں پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ ہم سے ایون نماز کے اندر خضوع کتنا اہم ہے، اور نماز کے اندر قرآن کو سننا کتنا اہم ہے. لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، اور احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ صحابہ کے ذہن میں بھی، اور آپ نے فرمایا، آپ نے گائیڈ لائنس دی، آپ نے کہا اگر تمہارے ذہن میں کوئی بات آ رہی تو شیطان تمہیں بعض اوقات بھول جاتے ہو. یعنی اتنا انسان وہ گم ہو جاتا ہے کہ انسان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حل یہ نہیں کہ اب نماز چھوڑ کے دوبارہ پڑھو، آپ نے نماز مکمل کرو، اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن کوشش کرو، اسٹرگل جاری رکھو. تو اسی لیے ہم سے ایک تو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے اپنے ساتھ. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا قرآن مجید کے ساتھ ملٹیپل انٹینشنز ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ہمیشہ انٹینشن استماع کی بھی ہو، بعض اوقات سماع کی بھی انٹینشن ہوتی ہے. سماع کہتے ہیں سمپل قرآن مجید کی آواز کان میں پڑتی جائے، برکت کے لیے، جو ہے نا ایک گھر کے اندر ایک اچھا ماحول کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ ایک ٹائم ہے، افطاری کا ٹائم ہے یا سحری کا ٹائم ہے، قرآن مجید لگ جائے تاکہ لوگ، بعض اوقات اسی لیے بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں، لوگ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا محتاط ہوں. حرمین میں اس طرح ہوتا ہے نا، دکانوں کے بغیر لگا ہوتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے. یعنی کہنے اس میں مقصد ڈس رسپیکٹ نہیں ہوتا، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا برکت. تو اس پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں انشاءاللہ تو ان معانی میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے کئی مقاصد ہیں. ہاں، باقی
اصل مقصد تو یہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ قرآن مجید سے استماع ہو اور سنا جائے، اس پہ عمل، بلکہ عمل کیا جائے اور سب کچھ چھوڑ کے کیا جائے، لیکن پریکٹیکلی اور دوسرے مقاصد بھی پورے کیے جا سکتے ہیں. اس میں اگر بہت زیادہ تکلف کیا جائے نا، اور وہ جو سب سے ورچوئس عمل ہے اسی کو معیار بنایا جائے، تو پھر انسان جو ہے نا قرآن پڑھنا چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کو، اور بہت زیادہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ قرآن لگاتے ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ میں 100% اٹینشن نہیں دے سکتا، تو یہ پھر مسائل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک.